اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 22۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے جناب ابو طالب کی حمایت و حفاظت حاصل تھی۔ وہ مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کی عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دن بدن بڑھتے اثرات نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ صورتحال تقاضا کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔ بالآخر انہوں نے یہ راستہ سمجھا کہ سب سے بڑا ذمہ دار شخص کا انتخاب کیا جائے، چنانچہ ابو طالب سے بات کی جائے۔ اشرف قریش سے چند آدمی، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، بنی عبدالشمس، ابو البختاری بن ہشام، بنی اسد، ولید بن مغیرہ، بنی مخزوم، عصام بن وعال، سہم بن سہام، بنیہ بن حجاج، ابو سفیان بن حرب بن امیہ شامل تھے۔ ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو بڑا برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، چنانچہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں جناب ابو طالب نے نرم بات کہی اور انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے ان لوگوں کا دین پھیلانے اور ان کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے سرداران قریش پر مشتمل دوسرا وفد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے ابو طالب سے کہا، ہم نے اس سے قبل ایک وفد آپ کے پاس بھیجا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم نے آپ کے پاس وہ لحاظ رکھتے ہوئے بات کی تھی مگر ہم اپنے بزرگوں کی توہین اور اپنے دیوتاؤں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روک دیں یا پھر درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کا تقاضا پورا ہو جائے۔ جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ مخالفت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور اب قریش مزید تحمل سے نہیں بیٹھیں گے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، اے میرے بھتیجے، اپنی اور میری جان پر رحم کرو اور میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ظاہری طور پر تو حضرت ابو طالب ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی اور پشت پناہ تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پائے ثبات میں بھی لرزش آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا حتیٰ کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا اور میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس
پر اثر جواب نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ جو چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، واللہ یہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلے عام کہو، تم پر کوئی پابندی نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ قریش کی ابو طالب کو ایک آفر۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عدوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتاتا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم نے میرے ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تل بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جو چاہے کر لو۔ قریش مکہ کو جب حضرت ابو طالب کی طرف سے کوئی امید نہ رہی تو ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے اور ستانے کی مہم میں مزید تیزی دکھانے لگے کہ شاید مصیبتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام سے باز آ جائیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم اور استقلال کے سامنے قریش مکہ کی ساری کوششیں بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی سے اپنے مشن پر کام کرتے رہے۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس سے زور سے کھینچا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، پیچھے سے آ کر آپ کے شانوں کو پکڑ لیا اور دھکا دے کر چادر کے بل کھول دیے۔ عقبہ بن ابی معیط کا اصل نام ابان بن ابی امراؤ بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دیوار بیچ پڑوسی تھا، لیکن اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا ہوں، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ، یہ دونوں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گندگی پھینکا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی محیط آیا۔ ابو جہل بھی صحن میں کعبے میں دوسرا سرداروں کے ساتھ موجود تھا۔ عقبہ نے کہا کہ اونٹ کی تازہ اوجڑی جو وہاں پڑی ہوئی ہے لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ عین حالت سجدہ میں آپ نے اس نے اوجڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر رکھ دی، جس کے وزن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر نہ اٹھا سکے، اور کفار قہقہے لگاتے رہے۔ کسی نے گھر پر اطلاع کر دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی چلی آئیں اور اس بوجھ کو ہٹایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ غلام اور مجبور آدمی تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کر سکے۔ اہانت نماز کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بنام بد دعا دی، جن میں ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عتبہ بن ابی محیط، ابیہ بن خلف، عمار بن ولید شامل تھے، اور جن جن کو آپ نے بد دعا دی وہ بدر کے دن قتل ہوئے۔ قریش حیرت زدہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہیں اس کا مقصد جاہ و دولت، نام و نمود کی خواہش تو نہیں ہے؟ عتبہ بن ربیعہ نے، جو سردار قوم تھا، ایک روز قریش کی محفل میں کہا، قریش کے لوگوں، کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کریں اور ان کے سامنے چند امور پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز قبول کر لے، تو جو کچھ وہ قبول کر لے گے اسے دے دیں گے، ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اسی خیال کے تحت عتبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات چیت کے لیے آیا اور بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں سے تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایہ نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین پر عیب چینی کی ہے، اور ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی قبول کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم سے سب مال اور دولت لے لو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کر لو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ کسی بڑے گھرانے میں تمہاری شادی ہو جائے تو جہاں کہو گے وہاں کرا دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ کیوں نہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتے ہیں اور اس کو علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا،
اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی مندرجہ ذیل آیات پڑھیں۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی اسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگوں نے اعتراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول پہنچایا اور اس قول پر پہنچے، پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کی قطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عتبہ اکھڑ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد عتبہ کھڑا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ جسے کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم وہ نہ شاعر ہے، نہ جادو، نہ کہانیت۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تلگ بیٹھے رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو، لیکن قریش نے یہ رائے منظور نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت و تبلیغ جاری رہی اور کفار نے ایذا رسانی میں مزید شدت اختیار کر لی۔ جور و ستم کا مذاکرہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا، اور ابتدائے معمولی تھا مگر دن بدن اور ماہ بہ ماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا اور انہیں ان اذیتوں سے نجات کی تدبیریں سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ قریش کا ظلم و ستم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ مسلمان حرم کعبہ میں بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرض کو ضرور پورا کروں گا۔ لوگوں نے انہیں منع کیا لیکن باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے لگے، جس کی وجہ سے ان کا چہرے پر زخم کے نشان پڑ گئے۔ قریش کے ظلم مسلمانوں پر تو جاری ہی تھے، لیکن انہوں نے اس سے ایک اور قدم آگے بڑھا کر مسلمانوں کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان ہی دنوں یہ اطلاع ملی کہ بنی مخزوم اپنے ہی قبیلے کے 3 مسلمان یعنی حضرت ولید بن الولید، حضرت سلمہ بنت حشام، حضرت عباس بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہی سنگین اور تاریخ حالات میں
سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 اور 57 نازل ہوئی۔ اے ایمان والوں بندوں، میری زمین بہت وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کا اشارہ پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم روئے زمین میں منتشر ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں جائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحامہ نجاشی شاہ حبشہ ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ آپ نے حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، سرزمین حبشہ میں ایسا بادشاہ حکمران ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، پس تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کے لیے کوئی صورت حال پیدا کر دے جس میں تم مبتلا ہو۔ اس کے بعد ایک طے شدہ تقریباً پروگرام کے مطابق صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ یہ لوگ رات کی تاریخ میں چپکے سے نکلے کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پا حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کس کی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن اصحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ وہ قافلے رجب 5 نبوی 614 عیسوی میں حبشہ روانہ ہوا۔ اس پہلے قافلے میں جو صحابہ اور صحابیات شریک تھے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عثمان بن عفان مع زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 2 حضرت زبیر بن عوام بنی اسد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور عشرہ مبشرہ میں سے۔ نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف بنی زہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار اور عشرہ مبشرہ میں سے۔ نمبر 4 حضرت موصب بن عمیر بنی عبدالدار۔ نمبر 5 حضرت ابو سلیم بن عبد الاسد مع زوجہ ام سلمہ بن مخزوم۔ نمبر 6 حضرت ابو حفصہ بن عتبہ مع زوجہ حضرت سہلہ بن عبد الشمس۔ باپ قریش کا مشہور سردار تھا، اس کی سختیوں کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا۔ نمبر 7 حضرت ابو حطاب بن عمرو بدر میں شریک تھے۔ نمبر 8 حضرت عثمان بنی مظعون بنی جہمہ مشہور صحابی ہیں۔ نمبر 9 حضرت عمار بن ربیعہ مع زوجہ حضرت لیلہ بنی عدی کے خلیف سابقین اولین میں سے اور بدر میں شریک تھے۔ نمبر 10 حضرت سہیل بن بیضع بنی حارث۔ نمبر 11 حضرت ابو سیرہ بن ابی رحم عمری بنی عامر، ان کی ماں برہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔
باقی صحابیات کے نام یہ ہیں: حضرت رقیہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم زوجہ حضرت عثمان۔ نمبر 2، حضرت سہلہ بنت سہیل بنی عامر زوجہ حضرت ابو حذیفہ۔ نمبر 3، حضرت سلمہ بنت امیہ بنی مخزوم زوجہ حضرت ابو سلمہ۔ نمبر 4، حضرت لیلہ بنت ابی حشام بنی عدی زوجہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قافلہ حبشہ پہنچا اور سکون سے رہنے لگا، لیکن قریش یہ خبریں سن کر بہت زیادہ تاب میں آ گئے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ اور مہاجرین کی واپسی۔ لیکن اس سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت کے لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوشے بر آواز ہو گئے، کسی کے دل پر کوئی خیال نہ رہا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے اول و آخر میں دل دہلا دینے والی آیت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا: اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی نے اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں پڑ گئے۔ اس واقعے نے مشرکین اور منافقین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنی پردہ داری کے لیے من گھڑت جھوٹ گڑے، حالانکہ یہ مکمل جھوٹ تھا، محض من گھڑت بات گھڑ لی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دیوتاؤں کی تعریف کی تو وہ سجدے میں جا گرے۔ مشرکین نے اپنا دامن بچانے کے لیے یہ عذر پیش کر دیا تھا۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصلی صورت سے بالکل ہٹ کر مہاجرین حبشہ کو اس واقعے کی اطلاع اس طرح پہنچائی گئی کہ آپس میں مصلحت ہو گئی ہے اور سب قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپس آنے کی راہ لی، لیکن مکہ کے قریب پہنچے تو حقیقت حال آشکار ہو گئی، وہاں سے واپس جانا پڑا، بڑا دشوار تھا۔ کچھ لوگوں نے سیدھا حبشہ پلٹ گئے اور باقی چھپ چھپا کر حسب دستور کسی نہ کسی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے تاکہ ظلم سے محفوظ رہ سکیں۔ آئندہ قسط انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔